آج دنیا کائنات میں ہمیں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ توکل ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ ہے جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ آج دیکھیں کہ ہمارے عرف عام میں، ہمارے معاشرے میں یہ بات ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں اور بڑی دیر سے ہم سن رہے ہیں، اور آج بھی کچھ یہ جہالت بھری باتیں ہمارے معاشرے میں مانی جاتی ہیں اور سنی جاتی ہیں اور کی جاتی ہیں۔ جس طرح ابھی کچھ دنوں بعد آپ دیکھیے گا کہ لوگوں کے عرف عام میں ہر بندے کی زبان میں یہ بات ہوگی کہ جناب سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی، سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی، اور سفر کے مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات معاف فرمائے کہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ ان سے پوچھیں کہ کیوں نہیں کرنی چاہیے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر سفر کے مہینے میں کوئی شادی کی جائے تو وہ کامیاب نہیں رہتی، اور اگر وہ سفر کے مہینے کی ہوئی شادی کامیاب رہ جائے تو پھر اس شادی کے جوڑے میں سے اولاد نہیں ہوتی، اور اگر اولاد ہو بھی جائے تو پھر وہ اولاد فرما بردار نہیں ہوتی، وہ نیک نہیں ہوتی۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس عظیم جوڑے کی شادی جو ہے نا وہ سفر کے مہینے میں ہوئی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ اور خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا، آپ کا نکاح، آپ کی شادی جو ہے وہ سفر کے مہینے میں ہوئی ہے۔ تو آپ مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات بتائیں کہ کیا سیدہ اور علی المرتضیٰ سے بڑھ کر بھی کوئی حسین جوڑا ہو سکتا ہے؟ کوئی ان ہستیوں سے بڑھ کر بھی کوئی حسین جوڑا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر بھی کوئی کامیاب شادی ہو سکتی ہے؟ اور پھر یہ مانا جاتا ہے کہ کوئی اولاد نہیں ہوگی تو پھر حسن بھی تھے، حسین بھی تھے اور زینب بھی تھی۔ اور پھر ہمارے معاشرے میں کیا بات مانی جاتی ہے کہ جناب اگر اولاد ہو تو پھر نیک نہیں ہوتی۔ تو مجھے بتائیں کہ کیا حسن سے بڑے بھی کوئی نیک تھے؟ کیا حسین سے بڑے بھی کوئی نمازی ہیں؟ کیا زینب سے بڑی بھی کوئی پردہ دار ہے؟ صرف ہمارے یہ چند غلاظت کے پلندے ہیں، یہ چند جہالت والی باتیں ہیں۔ تو آج ہمیں ہمارے معاشرے میں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم ابھی سے اپنے بچوں کی تربیت میں یہ باتیں شامل کریں، ابھی سے اپنے بچوں کو جو ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ جو ہے نا وہ توکل سکھائیں۔ جب آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ توکل ہوگا، جب آپ دنیا کائنات کی ہر ذات سے، ہر چوکٹ سے، ہر مقام سے جب اپنے دامن کو چھڑا کے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے دامن کو وابستہ کریں گے نا تو پھر وہ شانے ملیں گے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ حضرت پیر میر علی شاہ، میں آپ کو توکل کی بات بتا رہا ہوں۔ اب آپ نے جب وہ قادیانی کے ساتھ آپ نے یہ بڑی مشہور باتیں ہیں، یہ آپ نے سنی ہوئی ہیں، جب قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا پھر آپ کو اس کے ساتھ مناظرہ ہوا، مناظرے میں یہ بات آپ نے کی، کاغذ اور قلم رکھ دیا، آپ نے فرمایا کہ جو ہم میں سے سچا ہوگا اس کی قلم خود لکھنا شروع کر دے گی، اور وہ پھر بھاگ گیا۔ اب کچھ دن بعد آپ کا ایک عقیدت مند تھا، آپ کا مرید تھا، وہ آپ کے پاس دباتا دباتا بیٹھتا اور کان کے نزدیک ہو کے یہ بات کرتا ہے کہ حضور آپ نے اس دن مینار پاکستان میں یہ بات کی تھی کہ جس کا قلم خود لکھنا شروع کر دے گا، خود چلنا شروع کر دے گا، وہ سچا ہے، وہ حق پر ہے، اور جس کا قلم نہیں چلے گا وہ نہ حق ہے۔ تو اگر اس دن آپ کا قلم نہ چلتا تو یہ توکل کی بات ہے۔ تو اس نے جب پوچھا کہ اگر اس دن آپ کا قلم نہ چلتا تو آپ نے فرمایا میرا جو توکل ہے نا وہ صرف میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر تھا۔ کیوں؟ میں نے صرف دین کی سر بلندی کے لیے یہ بات کی تھی، یہ میں نے حضور کی عزت اور ناموس کے لیے یہ بات کی تھی، یہ میں نے حضور کی ختم نبوت کے لیے یہ بات کی تھی، یہ بات میں نے اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اپنے نانا جان کی عزت اور ناموس کے خاطر کی تھی، اور میرا جو توکل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر تھا۔ اب پیر میر علی شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ اس دن قلم نہ چلتی، اگر میر علی شاہ اس دن یہ بات کر دیتا کہ جو حق پر ہے اس کے کہنے پہ بادل برسنا شروع ہو جائیں تو بادل بھی برسنا شروع ہو جانے تھے۔ اگر میر علی شاہ اس دن یہ کہتا کہ جو حق پر ہے وہ مردے زندہ کر کے دکھائے تو میر علی شاہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن یہ طاقت دے دینی تھی کہ میر علی شاہ مردے بھی زندہ کرتا۔ تو یہ بات صرف توکل کی ہے۔ جب آپ کا توکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہوگا نا تو پھر دنیا کائنات کی کوئی طاقت، دنیا کائنات کی کوئی شخصیت جو ہے وہ آپ کے سامنے ٹک بھی نہیں سکتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کا، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جب توکل ہوتا ہے تو پھر یہ شانیں ملتی ہیں۔